أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 84. اس آیت میں 4 باتیں کہی گئی. پہلی بات کیا ہے؟ فقاتل فی سبیل اللہ، تو تم اپنے رب کے اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اللہ کے لیے لڑائی کرو. فائٹ ان دا کاز آف اللہ. اب یہ آیت کو اگر کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کے سامنے لا کے پیش کرے کہ دیکھو قرآن کی آیت نمبر سورہ نمبر 4 آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ تمہارا جنگ کرو، لڑائی کرو. کتنی غلط بات ہے. لیکن یہ آیت کب اتری، اس سچویشن میں اتری جب یہ جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، اس کنڈیشن میں یہی بولنا چاہیے تھا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. کیسے؟ اس سے پہلے مدینے کے مسلمانوں پر 2 بار مکے والوں نے اٹیک کر دیا تھا. ایک بار 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جس میں 1000 فوج لے کر کے آئے تھے مسلمان، 313 تھے، صرف ڈبل سے بھی زیادہ تعداد، ٹرپل. اور اس میں مسلمانوں نے ان کے 70 لوگوں کو مارا اور 70 لوگوں کو قید کر کے لائے. جن کو پکڑ کے لائے تھے ان کو مار سکتے تھے. اس وقت کا جو جنگ کا رول تھا اس کے حساب سے ان 70 کو 70 کو مار سکتے تھے یا غلام بنا سکتے تھے. لیکن کیا کیا مسلمانوں نے؟ ان کو احسان کر کے چھوڑ دیا. پھر اگلے سال آئے 3 ہجری میں، اور اب کی بار 3000 کی فوج لے کر کے آئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ نمبرز کتنے تھے؟ 700 سے. 700 کے مقابلے میں کتنا لائے تھے؟ 3000. اور اب کی بار انہوں نے مسلمانوں کے 70 لوگوں کو مار دیا، ختم کر دیا، شہید کر دیا. اور پھر بول کے گئے کہ ابھی اور آئیں گے لڑنے کے لیے. ابو سفیان نے احد کی پہاڑی پر سے کھڑے ہو کر کے بولا تھا کہ پھر ہم آئیں گے مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے. اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اب بتائیے اس کنڈیشن میں کیا ہونا چاہیے؟ فقاتل فی سبیل اللہ، لڑو ان سے. اور پیچھے اس سے آیت گزر چکی ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ یہ مکے میں جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان پر کیسا اتیاچار اور کیسا ظلم کر رہے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دیجئے جس کے رہنے والے ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اتیاچار اور ظلم کر رہے ہیں. تو کیا ان ظالموں سے لڑنا نہیں چاہیے؟ بالکل لڑنا چاہیے. اس لیے یہ بات 100% کیا ہے؟ اپنے کانٹیکسٹ میں صحیح ہے. ہاں اب انڈین ماحول میں کوئی بولے گا تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. ہاں لیکن اگر ریلیجیس پرسیکیوشن یہاں بھی شروع ہو جائے اس طرح سے کہ دھرم کے نام پر مارا جانے لگے تو پھر اس کے علاوہ کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لا تکلف الا نفسک، تمہارے اوپر صرف تمہاری ذمہ داری. You are not held responsible except for yourself. تمہارے اوپر صرف تمہاری ذمہ داری. کیا مطلب اس کا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے،
اس کا سب سے پہلے سوال کس سے کیا جائے گا؟ تم سے کیا جائے گا۔ کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے اور آرڈر دے، اس کا ذمہ دار ہر انڈیویجول ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ ایسا کر رہے تھے اس لیے ہم نے بھی نہیں کیا، یا سارے لوگ ایسا نہیں کر رہے تھے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، نہیں۔ اب تیسری بات، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو انکریج کرو، ایمان والوں کو پروتساہت کرو، ان کو بھی موٹیویٹ کرو۔ کس بات کے لیے؟ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، کیونکہ جہاد ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی سب سے بلند چوٹی کیا ہے؟ پیک کیا ہے؟ ایوریسٹ کیا ہے اسلام کا؟ جہاد ہے، اللہ کے لیے جان اور مال دینا۔ آج مسلمانوں نے یہی چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے جو جہاں چاہ رہا ہے ان کو کیا کر رہا ہے؟ پیٹ کے رکھ دے رہا ہے، کاٹ کے رکھ دے رہا ہے۔ اچھا، اگر کوئی نہ کرے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اگر بات وہ کر رہے ہیں اچھائی کی بات، فار ایگزامپل گھر والوں کو ہی بتا رہے ہیں، سوسائٹی میں کسی کو بتا رہے ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو شکوہ شکایت رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اگر لوگ نہیں مان رہے ہیں تو لوگوں کو کہنا تمہارا فرض ہے، بس ان کو منوا لینا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم ان کو بھی بولتے رہو اور خود بھی کرتے رہو، یعنی زبان سے بھی شہادت دو، گواہی دو، وٹنس دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اور پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاتے رہو کہ تم نہیں مانتے ہو تو کیا ہے، ہم تو کیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنے والا۔ اب یہ دو کام جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ پہلے تم اسٹیپ لوگے، تم قدم اٹھاؤ گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی طاقت اور ان کی شکتی اور ان کا زور توڑ دے گا۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ جب قرآن میں اللہ کے لیے یہ عصا کا ورڈ آتا ہے، عصا مطلب ہوتا ہے امید ہے، تو وہاں پر یقین کے معنی میں ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، یعنی ابھی تم کو لگ رہا ہے کہ وہ جسٹ اس سے پہلے 3000 کی فوج لے کے آئے تھے، تم 700 تھے کم، ان کے پاس ہتھیار بھی جتنے تھے تمہارے پاس اس کے آدھے بھی نہیں تھے، اور پورے عرب میں ان کا کنٹرول ہے، تمہاری ایک چھوٹی سی کیا ہے، بستی ہے، گاؤں ہے، وہ اگر سب گھس گئے تو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے تم کو۔ ان حالات میں، ان کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی طاقت کو توڑ کے رکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توڑا کہ نہیں؟ یہ 4 ہجری یا 5 ہجری میں یہ آیتیں اتری ہیں، اور اس کے اگلے 3 سال کے بعد 8ویں ہجری میں کیا ہوا؟ جنگ ختم ہی ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوج لے کر کے گئے تو کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے عرب سے جنگ کیا ہو گئی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں بولا؟ کیوں روک سکتا ہے وہ؟ فرمایا واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ ادھک شکتی شالی ہے، سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ از گریٹر ان مائٹ، اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت اور مثالی عبرتناک سزا دینے والا ہے، یعنی ایسی سزا جس کی لوگ مثال دیں، اگزامپل دیں کہ فلاں پر ایسی سزا آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نہیں؟ جو لڑ رہے تھے مکے کے کافر، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ؟ سارے کے سارے یا تو قتل کر دیے گئے یا مسلمان ہو گئے، اور ایک بھی نہیں بچا۔
اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرتناک سزا دی، ان کو مثال دی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ نمبر 1، انسان کو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دے فوراً اس کے لیے ریڈی ہو جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو بتاتے رہنا۔ یہ نہیں کہ ہاں 10 بار بول دیا آپ چھوڑ دیں گے، ہم نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں وہ زندہ ہے، ہمارے اوپر فرض ہے اسے بتاتے رہیں موقع موقع سے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے اٹھیں گے، اسٹیپ لیں گے، قدم بڑھائیں گے، چاہے کوئی بھی کام کریں آپ، خالی لڑنے کی بات نہیں، کوئی بھی کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس وقت آپ کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ So fight in the cause of Allah. You are not held responsible except for yourself, and encourage the believers that perhaps Allah will restrain the might of those who disbelieve, and Allah is greater in might and stronger in exemplary punishment. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حکم کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی جو بھی باتیں ہیں اسے اس طرح سے کلیئر کر کے ان لوگوں کو بھی بتانے کی توفیق دے جو اس کے بارے میں کنفیوژن کے شکار ہیں۔